امین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ معزز سامعین، ابھی الولاء والبراء کے سلسلے میں آپ کو سن رہے ہیں، اور آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ مبتدی جو ہے بدعتی اور اسی طرح سے فاسق اور فاجر، ان لوگوں کے ساتھ آپ کو ویسے ہی ان کی بدعات کے حساب سے یا ان کے گناہ کے حساب سے جس طرح سے وہ ملوث ہیں، آپ کو ان کی اسی طرح سے اعانت اور مدد نہیں کرنی ہے جیسا کہ آپ مشرکین کی اعانت اور مدد نہیں کر سکتے۔ جیسے وہ اللہ کے دشمن ہیں ویسی یہ بھی۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے وہ بھی بات ذکر کی ہیں کہ جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ التوحید کے اندر ذکر کیا ہے کہ جس نے بدعتی کو صاحب کہا تو اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا، اس نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ اس کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو برتاؤ ایک غیر کے ساتھ۔ گویا پتہ یہ چلا کہ اسلام اصولوں کا دین ہے اور اسلام اصول کی بنیاد پر چلتا ہے، کسی کے چہرے کو دیکھ کر یا کسی کی شخصیت کو دیکھ کر اسلام نہیں چلتا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ واللہ لو کانت فاطمۃ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس طرح کی اور بھی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے کل کے درس میں شرح السنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224 اور صفحہ نمبر 227 کے حوالے سے ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اعظام رحمہم اللہ اور ائمہ کرام رحمہم اللہ کے اس حوالے سے متعدد اقوال ذکر کیے ہیں۔ علامہ ابن قیم الجوزی نے تلبیس ابلیس میں اور امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں اور امام ابن بطہ نے الابانہ میں اس حوالے سے متعدد اقوال درج کیے ہیں۔ چونکہ یہ جو ذکر چل رہا ہے، جو اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے باتیں آئیں، وہ لگ بھگ ان سے ملتی جلتی ساری باتیں ہیں، تب ہر ایک کے کتاب کے حوالے سے الگ، امام لالکائی کی کتاب سے الگ، امام ابن قیم کی کتاب سے الگ، امام ابن بطہ کی کتاب سے الگ الگ اقوال آپ کے سامنے اگر ذکر کریں تو اور پتہ چلا کہ 3-4 درس اور آپ کے بڑھ جائیں گے۔ تو زیادہ تفصیل نہ ہو، اختصار کے ساتھ میں ہم آپ کے سامنے بات رکھیں۔ اس وجہ سے کوئی اگر اہل علم اس کو سن رہے ہیں تو وہ تلبیس ابلیس، شرح اصول اعتقاد اہل السنہ اور الابانہ وغیرہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہیں متعدد اقوال اور مل جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک حدیث کی مخالفت اور معارضت پر انکار اور ترک موالات معروف ہے۔ علامہ ابن قتیبہ رحمہ اللہ نے المعارف صفحہ نمبر 550 میں اس کے متعلق متعدد واقعات ذکر کی ہیں۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ یہی بات علامہ ابن عبد البر، علامہ نووی
علامہ شاطبی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہی ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہم آپ کے سامنے، یہ جو پچھلے ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے نام جو ہم ذکر کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالے جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کو اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور یہ لگتا ہے کہ ہم غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ ترک موالات جیسے غیر کے ساتھ، ویسا ہی آپ کا معاملہ ان کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے کہ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی جو بہت مشہور حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم کچھ حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے حکم کی اگر ایک نافرمانی ہوئی تو صحابہ اکرام کا بائیکاٹ تک ہو گیا۔ ایسے حالات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ہم اگر اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ نہیں کرتے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نظام طاغوت میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہم مسلک پرست اور فرقہ پرست لوگوں کے درمیان گھرے ہوئے، کوئی بھی محلہ ایسا باقی نہیں ہے کہ وہاں پر کسی مسلک اور کسی فرقے کی مسجد موجود نہ ہو۔ جب بھی ہم ان کے سامنے آیت ذکر کرتے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم کافر ہیں، ہم بدعتی ہیں، جو نام نہاد مولوی ہیں، بیشتر نام نہاد علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کافر ہیں، بدعتی ہیں، تو ہمارے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آتی نا صاحب اس طرح کی باتیں کہ ہمارا حال اگر یہ ہے، گویا ہم جو غلط کر رہے ہیں ہم اپنے غلط سے باز نہیں آئیں گے، یہ تم ہم کو غلط کہہ رہے ہو، ہم کو غلط ثابت کر رہے ہو، ہاں ٹھیک ہے ہم نے اعتراف کر لیا کہ ہم غلط ہیں، لیکن تم ہمارے پیچھے آ کر کے نماز پڑھتے کیوں؟ تو اس کے تناظر میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَ الثَّقَفِي وَغَيْرِهِمَا الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ فَإِنَّ تَفْوِيتَ الْجُمْعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنَ الْاِقْتِدَاءِ فِيهِمَا بِإِمَامٍ فَاجِرٍ، مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 343۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حجاج بن یوسف اور مختار بن ابو عبید الثقفی کے پیچھے نماز اور جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ نماز اور جمعہ کا فوت ہو جانا فاجر امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ فساد کا کام ہے۔ بڑا فساد کا کام ہے کہ آپ جمعہ نہ پڑھو، آپ نمازیں نہ پڑھو اگر آپ کو وقت مل رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ فساد عظیم ہو جائے گا۔ آپ اگر ان کے پیچھے ابھی نماز نہ پڑھو تو یہ کہیں گے کہ دیکھو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کو یہ صحیح نہیں سمجھتے، یہ پوری طرح سے غلط ہے، پوری طرح سے غلط ہے۔ گویا کئی طرح کے لعن طعن لا کر آپ کے پیچھے، آپ کے اوپر وہ ڈال دیں گے، گرچہ وہ کلی طور پر غلط ہیں، ان کا عمل کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں، جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی مخالفت میں کر رہے ہیں۔ لیکن اب چونکہ جمہوریت میں رہتے رہتے سیکولر ڈیموکریسی میں رہتے آدمی کا جو ایک مائنڈ تھا وہ جو سیٹ ہو گیا، وہ کس حساب سے کہ جس بات کو زیادہ لوگ کہیں گے وہ بات صحیح ہوگی۔ کیوں کہ آپ دیکھو گے کہ اگر اس طرح کی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہو، اگر عوام کے سامنے رکھتے ہو تو عوام یہ کہتی ہے کہ ارے میاں اتنے سارے مولانا غلط ہیں کیا؟ یہی ایک صحیح ہے کیا؟ اتنے سارے مولانا غلط ہیں کیا؟ یہی ایک صحیح ہے؟ اب ان کا اگر سوچنے کا جو زاویہ ہوتا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہوتا، یہ جمہوریت نہ ہوتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر حق بات ہے تو ایک آدمی کیوں نہ کہے وہ حق ہے، کتاب و سنت کی مطابقت میں ہے۔
سلف صالحین کے حوالے سے اگر بات ہو رہی ہے اور وہ بات ہو رہی ہے اس کا ثبوت آپ کو سلف صالحین سے یا پھر کتاب و سنت میں مل رہا ہے تو اس کی بات صحیح ہے، گرچہ ہزاروں اور کروڑوں علماء ایک طرف ہو جائے وہ کتنی تعویلیں کیوں نہ پیش کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یتعلمون القرآن فیتعولونہ علی غیر ما انزل اللہ عز وجل۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم تو حاصل کریں گے لیکن وہ اس کی تعویلیں پیش کریں گے۔ جو ہمارا دین ہے یہ تعویل کا دین نہیں ہے، تعمیل کا دین ہے کہ اس دین پر آپ کو عمل کرنا ہے، اس کی تعویلیں پیش نہیں کرنی ہے۔ یہی چیزیں ہم سے پہلے کی امتوں نے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا تتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم پہلے لوگوں کی سنتوں کو اختیار کر لو گے، ان کی اتباع کرو گے۔ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھس گئے تو تم بھی گوہ کے بل میں گھس جاؤ گے۔ گویا ہم دیکھ رہے ہیں اور لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آدمی نے اپنا چہرہ مہرہ بنا کر کے، آپ دیکھو گے کہ یوٹیوب میں، فیس بک وغیرہ میں جو پروگرام چلتے رہتے ہیں ہمارے، تو لوگوں کے کمنٹس یہی کہ ارے یہ تو گستاخ رسول ہے، اس کی لمبی داڑھی نہیں ہے۔ گویا ایک چیز آدمی کے دماغ میں بٹھا دی گئی کہ یہ اگر اس کی داڑھی ایک مشت نہیں ہے تو یہ صحیح بات بیان نہیں کر سکتا۔ جو چائے کے ٹھیلوں میں، پان ٹھیلوں میں لوگوں کے جو ڈسکسیں ہوتے رہتی ہیں، وہ ڈسکس ایسی ہوتی ہیں کہ صاحب امامت کرانے کے لیے کم سے کم ایک مٹھا داڑھی کا ہونا ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب کسی چیز کے سلسلے میں چرچا چل رہا ہے تو وہ زیادہ لوگوں کے درمیان میں عام ہو جاتی ہے اور لوگ اسی کو دین سمجھ لیتے ہیں، جبکہ دین وہ نہیں ہوتا ہے۔ دین وہ ہے جو جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اس کو واضح کیا۔ آج دیکھو آپ کہ خوب گانے بجانے چل رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہے۔ ہاں تو آج کیا ہے؟ شب معراج ہے۔ کون سی شب؟ 26-27ویں شب۔ لیکن ہم نے جہاں تک پڑھا تھا تو ہمیں ایسا یاد آتا ہے کہ 25ویں شب ہے، وہ معراج کی جو شب ہے رجب کی 25ویں۔ لیکن اب انہوں نے لے کر کے آگیا، اب اس کی تحقیق اور کرنی چاہیے کہ وہ 25 ہے یا 27 ہے، کیونکہ 27 سے بڑا دلی لگاؤ ہے سب کا، چاہے رجب کی ہو یا رمضان کی ہو، یہی دن بڑا اہم ہوتا ہے۔ لیکن اب اس رات کو دیکھ رہے ہو آپ کہ ایک تہوار اور منایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ میں یہ دوسرا تہوار بھی، دونوں اکٹھا۔ لیکن جس نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دیکھا اور آنے کے بعد میں کہا کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ اگر تم جانو تو رو زیادہ اور ہنسو کم۔ آپ کی شریعت کو فالو کرنا چاہیے تھا، کسی اور چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے کتنے دنوں میں شب معراج منائی؟ اتنے صحابہ اکرام گزرے، ابو بکر کا زمانہ، عمر کا زمانہ، عثمان کا زمانہ، علی کا زمانہ، رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سب کے زمانے، تابعین، تابعین کے زمانے، ائمہ کرام، مجددین اعظام کے زمانے، اور لوگوں کے زمانے میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوا، لیکن تم یہ سب کچھ کیے چلے جاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ قرآن کی تعلیم تو حاصل کریں گے لیکن وہ اس کی تعویلیں پیش کریں گے۔ آج علماء کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تعویلیں پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حجاج اور مختار ابن ابو عبید الثقفی کے پیچھے نماز اور جمعہ پڑھ لیا کرتے تھے، کیونکہ نماز اور جمعہ کا فوت ہو جانا فاجر امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ فساد کا کام ہے۔ امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں الابانہ صفحہ نمبر 61 میں
کہ وعن دیننا ان نصلی الجمعۃ والاعیاد وسائر الصلاۃ والجمعات خلف كل بر وفاجر لما روى عن ابن عمر انه كان يصلي خلف الحجاج، کہ ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ ہم جمعہ، عیدین اور سب نماز میں ہر نیک و فاجر کے پیچھے پڑھ لیں، کیونکہ سیدنا عمر سے منقول ہے کہ وہ حجاج کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ جبکہ حجاج کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، نہیں جانتے تو اس کے سلسلے میں آپ معلومات حاصل کریں۔ اب ہم حجاج کے بارے میں اور ابو عبید الثقفی کے بارے میں آپ کو بتانے نہیں بیٹھ جائیں گے کہ یہ کون تھے، کیا تھے۔ آپ مسلمان ہو تو کم از کم جن لوگوں نے اس شریعت کے آگے روڑے اٹکائے ان لوگوں کے بارے میں آپ کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے۔ عموماً یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ بدعتی کی تو اپنی نماز قبول نہیں، اس کے پیچھے نماز کیوں کر جائز ہو سکتی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے کہ قبولیت کے کئی مدارج ہیں، جن میں سب سے کمتر یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے فرض ساقط ہو جاتا ہے اور فی نفس ہی وہ صحیح ہوتا ہے۔ کہ بھائی ایک آدمی کے اوپر ایک آدمی کے اوپر اللہ رب العالمین نے چونکہ وہ مسلمان تھا تو اس کے اوپر نماز فرض تھی، اس نے نماز اپنا پڑھ دیا، اس نے اپنی فرض کی اس نے ادائیگی کر دی، لیکن اس کے ذریعے سے جو ایک روح، ایک جذبہ ایک مسلمان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ بات اس کے اندر نہیں آ سکتی، اور اتنی عظمتیں اور بھلائیاں یا اتنی نیکیاں اللہ رب العالمین اس کو نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ایک بدعتی آدمی ہے۔ اسلام میں ایک نئی چیز کو اس نے ایجاد کر دیا۔ جمعے کے خطبے میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر ایک نئی بات بدعت ہے اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ تو اب یہ بدعت کے سلسلے میں بھی آپ بات کرو تو ایسے آدمی سے جس کے اندر کم از کم سمجھنے کی صلاحیت موجود ہو، ورنہ ایک بدعتی کھڑا ہو کر کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موبائل تو نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے، یہ لائٹ تو نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے، یہ مائک لے کر آپ بیٹھے ہو یہ بھی بدعت ہے، یہ چشمہ نہیں تھا آپ چشمہ پہنے ہو یہ بھی بدعت ہے۔ گویا جس کو بات سمجھنے کی صلاحیت نہ ہو اس کے ساتھ میں بات نہ کی جائے، تو سمجھنا نہیں چاہتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا، اچھا کیا ہے، برا کیا، آپ کتنا ہی اس کو سمجھانے کی کوشش کر لو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ جو چیز ہے کہ عموماً یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ بدعتی کی تو اپنی نماز قبول نہیں، اس کے پیچھے نماز کیوں کر جائز ہو سکتی ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے کہ قبولیت کے کئی مدارج ہیں، جن میں سب سے کمتر یہ ہے کہ اس کی ادائیگی سے فرض ساقط ہو جاتا ہے اور فی نفس ہی وہ صحیح ہوتا ہے۔ علامہ ابن ابی العز شرح عقیدہ طحاویہ میں صفحہ نمبر 375 کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ والفاسق والمبتدع صلاته فی نفسها صحیحۃ فاذا صلی المأموم خلفه لم تبطل صلاته، کہ فاسق اور بدعتی جو ہیں اس کی فی نفس ہی اس کی نماز کیا ہے، صحیح ہوگی، اور جب کوئی اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آدمی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے آدمی کو اپنا امام منتخب کرتا ہے، کیوں کہ نبی کی امت کی بھی ذمہ داری ہے، کچھ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں کہ وہ واضح کرتے رہیں، امت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے سمجھے کہ کون آدمی کیسا ہے، اس کے عمل کو دیکھے، اس کے قول کو دیکھے، اس کے کیریکٹر کو دیکھے کہ کیسا ہے اور کیا باتیں پیش کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اسلامی تعلیمات سے پوری طرح سے ناخواندہ رکھا، الٹریٹ رکھا، ان ایجوکیٹڈ رکھا، نہیں جانتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی تعلیمات کے بارے میں کچھ نہیں جانتا،
कुछ नहीं जानता। अब जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई तालीमात के सिलसिले में वो कुछ नहीं जानता, तो जो कुछ वो किसी से भी सुन लेता है उसको दीन समझ लेता है। और यही इस उम्मत की सबसे बड़ी खामी है, यही इस उम्मत की सबसे बड़ी खामी है कि जो कुछ भी उसने उलमा की जबान से सुना उसको हक समझ पर उस पर अमल करने की कोशिश शुरू कर दिया। वो अमल करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। पता चला कि उसने एक ऐसे आलिम के अमल को तरजीह दी, या ऐसे आलिम के कौल को तरजीह दी जिसने तामील की दावत ना देकर तावील की दावत दी थी। तावील कर करके कुरान की आयात को लोगों के सामने पेश किया था और उन्होंने उसकी बात को मान लिया। तो फिर वो खैर मनाए अपनी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि उन्होंने अल्लाह के अलावा अपने अहबार और अपने रुहबान को, अपने मौलवियों और अपने दरवेशों को अल्लाह के अलावा अपना रब बना लिया था। अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको हमने अपना रब नहीं बनाया था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि क्या जिस चीज को वो हलाल करते थे तुम उसको हलाल नहीं समझ लेते थे, या जिस चीज को वो हराम करते थे तुम उसको हराम नहीं समझ लेते थे। तो अदी बिन हातिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के बाद की बात है, कहा कि है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, तो फिर रब बनाना कहते कैसे, रब बनाना कहते कैसे? तो कहीं ऐसा ना हो कि आज नबी की उम्मत भी आज के उलमा को अपना रब बना ले। आप देख रहे हो कि बेशतर मसलक परस्त और फिरका परस्त लोगों ने अपने उलमा को अपना रब बना लिया है। जो कुछ वो बोलते हैं वो ये समझते हैं कि यही सब सही बोल रहे हैं, इनके अलावा जो कुछ भी बोलता है वो गलत बोलता है। क्या आप बोल रहे हो हम आपकी बात को नहीं सुनेंगे? जो अगर इस तासुब की मौत मरेगा तो वो जाहिलियत की मौत मरेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक कि जिसकी मौत तासुब की बुनियाद पर हुई वो जाहिलियत की मौत मरेगा। आज भी हम ये कहते हैं कि जो भी आदमी अगर वो बात करे जो किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक है, तो आप हमें सबसे पहला आदमी पाओगे उसकी तायीद करते हुए। कई लोगों के सिलसिले में हमने जिक्र किया कि उन्होंने ये जो बात जिक्र की ये कुरान के मुताबिक या हदीस के मुताबिक है। जाहिर सी बात है कि जिसकी भी बात किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक होगी, सबके लिए ये जरूरी है कि उसकी बात को माने, उसकी बात को तस्लीम करे। और लोगों ने ये जो सब कुछ अपने उलमा को समझ लिया है, ये इस बात को छोड़े। क्यों कि गैर महसूस तरीके से यहूदी ने अपने एजेंटों को मस्जिदों में और मदरसों में लाकर खड़ा कर दिया है, जो ब्रेन वॉशिंग कर रही है। नबी की इस उम्मत का ब्रेन वॉश हो रहा है। और आज इस कंडीशन में नबी की उम्मत पहुंच गई कि कौन यहूदी का एजेंट है वो इस बात को समझ तक नहीं सकती। उसका ईमान भी खतरे में, दुनिया भी खतरे में। दुनिया खतरे में ऐसे कि तुमने अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें जिल्लत और रसवाई से हमकिनार किया। आखिरत खतरे में ऐसे कि तुम अल्लाह के अहकाम के मुताबिक तुमने जिंदगी ही नहीं गुजारी, उसके कानून को तुमने फॉलो ही नहीं किया, तुम निज़ाम जमहूरियत को फॉलो करते चले आ रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा हश्र भी उन्हीं के साथ करेगा जहां पर जमहूरियत परस्तों का हश्र होगा। दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान कि अल मरउ मा मन अहब्बा, कि कल क़यामत के दिन आदमी उसी के साथ में होगा जिससे उसने मोहब्बत की। अगर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए सिस्टम से, आपके लाए हुए कानून से मोहब्बत है, तो उसके निफाज की आपको जद्दोजहद करते रहनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप जमहूरियत के अलंबरदार हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का दौरा है, चल रहा है, जमहूरियत के इंतखाब के लिए अलग अलग पार्टियां अपनी कोशिशों में लगी हुई हैं। आप अगर उसके अलंबरदार बन गए तो ये समझ लीजिए कि आपने अपने हाथ से इस्लाम के झंडे को गिरा दिया, और कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास आपको इस सिलसिले में जवाब देना पड़ेगा। इस सिलसिले में आगे अगले दर्स में और इंशाअल्लाह हम कुछ बातें रखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो मसलक परस्त और फ़िरक़ा परस्त लोग जिन्होंने इस दीन की तालीमात को तावीलें कर करके लोगों के सामने पेश किया है,
ان کا کچا چٹھا کھل جائے اور نبی کی یہ امت اس بات کو سمجھ لے اور ان سے بچ جائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. لوگوں کا رد و قبول ہرگز حق و باطل کا معیار نہیں ہے. لوگوں کی اکثریت اگر اندھیروں میں بھٹکنا اور ٹھوکریں کھانا چاہتی ہے تو خوشی سے بھٹکے اور ٹھوکریں کھاتی رہے. ہمارا کام ہر حال اندھیروں میں چراغ جلانا ہی ہے اور ہم مرتے دم تک یہی کام کرتے رہیں گے. ہم اس سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں کہ ہم بھٹکنے یا بھٹکانے والوں میں شامل ہو جائیں. خدا کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اندھیروں میں چراغ جلانے کی توفیق بخشی. اس احسان کا شکر یہی ہے کہ ہم چراغ جلاتے جلاتے مر جائیں. یہ شریعت بزدلوں اور نامردوں کے لیے نہیں اتری ہے، نفس کے بندوں اور دنیا کے غلاموں کے لیے نہیں اتری ہے. ہوا کے رخ پر اڑنے والے خس و خاشاک اور پانی کے بہاؤ پر بہنے والے حشرات الارض اور ہر رنگ میں رنگ جانے والے بے رنگوں کے لیے نہیں اتری ہے. یہ ان بہادر شیروں کے لیے اتری ہے جو ہوا کا رخ بدل دینے کا عزم رکھتے ہوں، جو دریا کی روانی سے لڑنے اور اس کے بہاؤ کو پھیر دینے کی ہمت رکھتے ہوں.